بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے دنیا میں جس حد تک تباہی مچائی ہوئی ہے، 21ویں صدی کو تو سائڈ پہ رکھ کے جو 20ویں صدی ہے اس میں بھی اتنی زیادہ شدت سے کوئی ایسا ڈیزیز، کوئی ایسی وبا نہیں آئی تھی جس نے انسانیت کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی پوری دنیا کو اس لیول پہ لپیٹ میں لیا ہو جس طرح کرونا وائرس نے لیا ہے۔ ایک سائڈ پہ تو کرونا وائرس سے انسانی جانوں کے لیے جو خطرہ پیدا ہو چکا ہے، اب تک تقریباً 5 لاکھ لوگ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ بہت سی جو ڈیتھ کیسز ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 22,000 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ رکنے والی نہیں۔ ہر ملک میں جو بڑی کنٹریز ہے، پاورفل کنٹریز ہے، ان کی بات کی جائے، یا پاکستان جیسا غریب ملک اس کی بات کی جائے۔ جس طرح اگر میں پاکستان کی مثال دے دوں کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ تقریباً 1150 لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت اس ٹائم پہ جو عمل درآمد کر رہی ہے، جو مختلف چیزوں کی ارینجمنٹ کر رہی ہے، وہ 1150 بندوں کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ وہ لاکھوں لوگوں کے لیے سوچ رہی ہے۔ سیم اسی طریقے سے ڈیولپ کنٹریز میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ امریکہ کی مثال اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، امریکہ میں اس ٹائم پہ نیو یارک سب سے زیادہ افیکٹ ہو چکا ہے، اور جو نیو یارک کے میئر ہے اس نے اور امریکن پریزیڈنٹ نے بھی نیو یارک کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ صرف آفت زدہ قرار نہیں دیا، بلکہ اس ٹائم پہ اگر 75,000 لوگ نیو یارک میں افیکٹ ہو چکے ہیں، تو صرف 75,000 کے لیے وہ لوگ مختلف چیزوں کی ارینجمنٹ نہیں کر رہے، بلکہ ان لوگوں کی پلاننگ یہ ہے کہ 8-10 لاکھ لوگوں کے لیے وہ چیزیں پہلے سے ارینج کر کے رکھے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک سوچ مشترکہ ہے، اور وہ مشترکہ سوچ یہ ہے کہ اس وبا نے، اس بیماری نے، اس عذاب نے مزید پھیلنا ہے۔ ہر آئے دن ہزاروں کی تعداد میں لوگوں جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ اس لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ جو ڈیتھس ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صرف کرونا وائرس پہ بات کرنا نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس نے انسانیت کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی معیشت ہے اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے آج کی ویڈیو کا مین مقصد یا مین ٹاپک ہمارا ہے چائنا۔ اگر دیکھا جائے، اگر پوری دنیا کی معیشت پہ ہم لوگ تھوڑا سا بریفلی نظر دوڑاتے ہیں تو پوری دنیا کی معیشت بالکل آلموسٹ ختم ہو چکی ہے۔ اگر اسٹاک ایکسچینج کی بات کیجیے، امریکہ کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر چکا ہے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج، یورپ کے جو ٹاپ کی کنٹریز ہے جس طرح جرمنی ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، اٹلی ہے، یا باقی جتنے بھی اچھے کنٹریز ہیں، ان کے اسٹاک ایکسچینج کریش کر چکے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک ملک ہے جس کا اسٹاک ایکسچینج الٹا ڈے بائی ڈے اوپر جا رہا ہے، اور وہ ہے چائنا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم لوگ سچائی کے ساتھ اس چیز کو سامنے رکھے کہ وائرس سب سے پہلے آیا تھا چائنا کے ووہان کے علاقے سے۔ چائنا کی حکومت نے پورے صوبے کو، پورے پروونس کو بالکل سیل کر دیا تھا۔ صرف لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا، مکمل کرفیو ان لوگوں نے نافذ کر دی تھی، جس میں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ چائنا کے ووہان کا جو صوبہ ہے اس علاقے کے عوام نے بھی بہت بڑی قربانی دی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ووہان سے یہ وائرس، جو کرونا کا وائرس ہے، ووہان سے بیجنگ نہیں گیا، نہ گوانگ ڈونگ پروونس گیا، نہ شنجیان کی طرف آیا۔ کسی بھی اور سائڈ پہ اس وائرس نے قدم نہیں بڑھایا، موو نہیں کیا۔ اگر وائرس ووہان سے اٹھا ہے، اگر وہ سفر کر گیا ہے تو اٹلی کی طرف، ایران کی طرف، پاکستان کی طرف، نیو یارک کی طرف، یا امریکہ کے کچھ اور سٹیز کی طرف۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں سب کے سربراہان وہ تقریباً آلموسٹ خفیہ خانوں میں جا چکے ہیں، ویڈیو لنکس پہ جو ہے نا وہ مختلف میٹنگز مینیج کر رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے نا اگر کچھ اپنے عوام کے لیے کچھ بیان دینا چاہے تو ویڈیو لنک پہ ہی آ رہے ہیں۔ بہت کم حکمران ایسے ہیں، عمران خان جیسے کہ جو بہت کم سامنے آ رہے ہیں، عوام کے سامنے جو ہے نا بیٹھ رہے ہیں، مختلف میٹنگز میں جو ہے نا فیس ٹو فیس بات کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن امریکن پریزیڈنٹ جو چائنا کا پریزیڈنٹ ہے، ووہان میں جب یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی، اس ٹائم پہ بھی نارمل ڈریس میں صرف ایک نارمل سا ماسک پہنے ہوئے ووہان کے علاقے میں پھر رہا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ آخر دنیا اس یہ جو مین جو سوچ ہے اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ جس کنٹری سے وائرس نکل کے سامنے آیا ہے، اس کنٹری میں جو معاشی حالت ہے وہ ایز اٹ از نہیں بلکہ اوپر جا رہی ہے۔ فیکٹریز یا باقی چیزیں حسب معمول کام کرنے پہ لگ چکی ہے۔ صرف ووہان کا علاقہ تھوڑا سا افیکٹ ہوا تھا، ساری چیزیں بند ہو گئی تھی، لیکن اب جو ہے نا پورے چائنا میں سارے فیکٹریز کھل گئی ہے، گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے پیکیجز دے دیے ہیں، اور جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ علی بابا جیسے جو گروپس ہے ان کا جو سٹاک ایکسچینج میں جو پوزیشن تھی وہ اوپر کی طرف جا چکی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والے دنوں میں، چونکہ پوری دنیا فی الحال کرونا وائرس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، صرف چائنا واحد ایسا ملک ہے کہ اپنے آپ کو وائرس سے خالی کرا کے ابھی باقی دنیا کی مدد کر رہا ہے۔ مختلف میڈیکل ایکوپمنٹس یا باقی چیزوں کی مد میں جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ دے چکا ہے اور مزید دے رہا ہے۔ کہیں آنے والے دنوں میں سپر پاور بننے والا ملک کہیں چائنا تو نہیں، کیونکہ دنیا میں معاشی طور پر جو ملک سب سے زیادہ سٹیبل ہوتا ہے آج کل اسی کی اجارہ داری ہوتی ہے، اور امریکن تھنک ٹینکس کے بقول ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں آنے والے دنوں میں 10 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو جائے۔ معاشی طور پر امریکہ کا جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ ٹوٹلی کریش کر چکا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکن گورنمنٹ کو $2000 ارب کا پیکیج دینا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی فی الحال وہ تو بات کی باتیں ہے کہ امریکن جو معیشت ہے یا دنیا کی معیشت ہے وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ سیم مقام پہ کب اور کیسے پہنچے گی۔ فی الحال تو وہ کرونا سے لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو گورنمنٹ ہے، جو امریکن عوام ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے 6 مہینے تک کرونا سے افیکٹ ہوتی رہے گی اور اس کے خلاف وہ لڑتی رہے گی، کیونکہ فی الحال دنیا میں کسی بھی ملک نے کوئی ایسا ویکسین یا کوئی ایسی میڈیسن نہیں نکالی جس کی وجہ سے کرونا کے خلاف لڑا جا سکے۔ تو ہر آنے والے دن کے ساتھ کئی مہینوں تک دنیا کی معیشت نے نیچے کی طرف جانا ہے۔ فیول سب کے سامنے ہے کہ فیول کے ریٹس کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ امریکن معیشت آنے والے 6 مہینے میں ڈے بائی ڈے نیچے کی طرف جاتی گئی، اور سیم ٹائم میں اگر چائنا کی معیشت اوپر کی طرف اٹھتی گئی، تو آج سے 6 مہینے کے بعد چائنا اور امریکہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اب موجودہ وقت میں بھی یا کرونا وائرس سے پہلے بھی آلریڈی 19-20 کا فرق چل رہا تھا چائنا کا اور امریکہ کا، لیکن 6 مہینے اگر امریکن معیشت نیچے کی طرف جاتی گئی تو اس وقت 6 مہینے کی بعد کی جو پوزیشن ہوگی تو چائنا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہوگا اوپر کی طرف، اور امریکہ نیچے کی طرف بہت باٹم لیول پہ اپنے آپ کو پہنچا چکا ہوگا۔ اس کو اللہ کی مار کہا جائے، اللہ کا عذاب کہا جائے، یا چینج آف پاور کہا جائے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ کوئی بھی ملک پوری زندگی تا حیات سپر پاور نہیں رہا، پاور میں نہیں رہا۔ کبھی بہت زیادہ پاور مل جاتی ہے، اور اسپیشلی جب بھی کوئی ملک اپنے پاور کو غلط جگہوں پہ استعمال کرتا ہے تو وہ اسی طریقے سے نیچے بھی بہت تیزی سے آتا ہے۔ اگر سیم امریکہ کی طرح ہم
تجزیہ کر لے یورپین کنٹریز کا، تو یورپین کنٹریز بھی بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ کرونا وائرس نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ صرف اپنی لپیٹ میں ان کے عوام کو نہیں لیا، بلکہ ادھر کے جو بزنسز ہیں وہ بھی نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپین کنٹریز میں ہوٹلنگ کا بزنس جو سب سے ٹاپ بزنس تھے اور جو ان کے گورنمنٹس کو بہت بڑا ریونیو دے رہے تھے، ان میں ہوٹلز، ایئر لائنز، ٹورزم، یہ 3 قسم کے بزنسز ایسے تھے کہ ان سے بہت بڑا ریونیو ان کو مل رہا تھا۔ لیکن یہ تینوں کے تینوں بزنسز آلموسٹ زیرو پہ آ چکے ہیں، اور زیرو پہ آنے کی وجہ سے ان کا ریونیو بند ہو گیا ہے۔ اور یہ ایسے بزنسز ہیں کہ اگر یہ ایک دفعہ بینک کرپٹ ہو جائے تو ان کا دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ناممکن تو نہیں، لیکن بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ ان کے گورنمنٹس آخر کب تک اور کہاں تک اور کس لیول تک پیکیجز دینے کے پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ ان گورنمنٹس، امریکن گورنمنٹ ہو یا یورپین گورنمنٹس مختلف کنٹریز کے، ان کے سامنے صرف ہوٹلنگ، ایئر لائن اور ٹورزم کے یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف سامنے نہیں ہوگی، بلکہ ان کے سامنے اور بھی بہت سی چیزیں، بہت سے کاروبار، بہت سی ایسی پرابلمز سامنے ہوگی کہ ان پہ بھی ان لوگوں نے توجہ دینی ہوگی۔ اور ان چیزوں پہ توجہ دینے کی وجہ سے ان 3 چیزوں پہ ٹوٹلی فوکس ہو کے ان کا کام کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کرونا وائرس کسی ملک کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ امریکن الزام لگا رہے ہیں چائنا پہ، چائنا الزام لگا رہا ہے اور رشیا الزام لگا رہا ہے امریکہ پہ۔ لیکن اس کو ایک اور زاویے سے میں دیکھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی طرف سے یہ وائرس آیا ہے یا اللہ کی ذات کی طرف سے ڈائریکٹلی آیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی ذات اس دنیا میں جو چینج آف پاور ہے وہ وقت لانا چاہ رہا ہے۔ امریکہ کا جو پاور کا زمانہ تھا وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ اور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پاور کا جو جھنڈا ہے، سپر پاور کا جو بیج ہے، وہ چائنیز عوام اور چائنیز گورنمنٹ کے سینے پہ لگنے والا ہے۔ ناظرین، شکریہ۔